له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے تم رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا حکم صادر کرتی ہے۔ وہ حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو کام کرنے کے لیے کہہ دیے، یہ امت ان کاموں کے کرنے کی پابند ہے، اور جن کاموں سے منع کر دیا گیا ان سے باز رہنا اور رکنا بھی ان پر لازم اور ضروری ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی جو ہیں ان کی پابندی کا حکم دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ یہ جس حدیث کی کتاب کا آپ ہفتہ وار درس سماعت کرتے ہیں، یہ کتاب حجم کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن شرعی احکامات کے اعتبار سے یہ بڑی جامع کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ابتدائی طالب علم ہے نا، وہ بھی اس کتاب سے مستغنی نہیں ہیں، اور وہ علماء جو علم کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں، یہ کتاب ان کے بھی کام آنے والی ہے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، جیسے انہوں نے یہاں مقدمہ میں فرمایا کہ لِيَسِيرَ مَن يَحْفَظُهُ مِن بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًا وَيَسْتَعِينَ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِئُ وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي۔ کہ جو ابتدائی طالب علم ہے اور جو عالم ہے، دونوں کے لیے یہ کتاب انتہائی مفید ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا، اس کو یاد کرنا اور اس کو محفوظ کرنا، اور جیسے سنا اسی طرح اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، جو شخص یہ کام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ عام طور پر جب ہمیں کسی حاجت یا کام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ جس شخص کو نیک اور صالح سمجھتے ہیں اس سے دعا کا کہتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے، جب کوئی آدمی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی حاجت میں ہو، تو کسی زندہ نیک انسان سے کہتا ہے کہ میرے حق میں اللہ سے دعا کیجیے گا۔ تو وہ انسان کتنا خوش بخت اور خوش نصیب ہے جس کے حق میں
امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو. تو یہ تقریباً حدیث 70 سے زائد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. یہاں مدینہ کے بہت بڑے امام اور محدث سے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ جو مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں روزانہ ہی تقریباً، تو انہوں نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے پوری، جس میں وہ ساری صحابہ سے مروی حدیثیں اکٹھی کر دی. ان سب کا عنوان ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ ووعاہ ثم عداہ کما سمعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور محفوظ رکھا، پھر جیسے سنا اسی طرح آگے پہنچا دیا. کتنی بڑی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے، یاد کرنے، یاد رکھنے والے اور اس کو آگے بیان کرنے والے کے لیے کہ نظر اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. تو اس دعا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑے غور سے سننا بھی چاہیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے. تو ترتیب کے ساتھ جو آپ کا کتاب کا درس جاری ہے، آج بلوغ المرام کی 6ٹھی کتاب جس کا نام ہے کتاب الحج، اس کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی ہے. حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے اور اس کی فرضیت جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک سن 9 یا 10 ہجری کے قریب ہوئی. بعض ائمہ نے سن 6 ہجری کا ذکر کیا، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر اس بات کو ترجیح دی ہے کہ 9 یا 10 ہجری میں یہ حج کی فرضیت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، مسلم میں، مسند امام احمد میں اور کتب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الحج، بعض روایات میں ہے کتب علیکم الحج، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دے دیا. تو ایک صحابی نے سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو یہ ہر سال ہی فرض ہو جانا تھا. اللہ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض قرار دیا ہے، اس کے بعد پھر نفلی حج ہیں جتنے بھی کرے گا. اور شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک اور حدیث لائے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے مالی استطاعت اور طاقت دی ہو اس کو ہر 5 سال بعد ایک دفعہ ضرور حج کرنا چاہیے. جس کو اللہ نے مالی طاقت حیثیت دی ہو، اس کے پاس سامان سفر ہو، رہنے کے اخراجات، آنے جانے کا جو نظام ہے وہ موجود ہے، تو 5 سال بعد کم از کم آ کر وہ حرم کی زیارت کرے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور حج کے ساتھ عمرہ بھی بہت بڑا فضیلت کا کام ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی ہے، اس میں عمرہ اور حج کی فضیلت بیان کی ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے غلطیاں کر جاتا ہے، کوئی انسان خطا سے بچا ہوا نہیں ہے. انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حفاظت اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائی. انبیاء رسل کے سوا جتنے انسان اس روئے زمین پر آئے یا اب موجود ہیں یا قیامت تک آتے رہیں گے، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے. لیکن جو ایمان والا شخص ہوتا ہے، جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے
تو وہ اپنی غلطی مٹانے کی فکر میں ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کی خطا معاف کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جرم ختم کر دیا جائے۔ میں اکثر اس کی ایک مثال صحیح مسلم کتاب الحدود سے بیان کیا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد زنیت، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، اقم علی الحد فطہرنی، آپ میرے اوپر حد لگاؤ اور مجھے اس گناہ سے پاک کر دو۔ آج ہمارے ایمان کا یہ لیول اور گراف نہیں ہے کہ ہم لوگ خطا کر کے اپنے آپ کو جرم مٹوانے کے لیے حدود کے لیے پیش کر دیں کہ ہماری جو شرعی سزا بنتی ہے وہ سزا ہمیں لگا کر اس جرم سے پاک کر دیا جائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اللہ کے حضور کل قیامت والے دن ہمارے ذمے کوئی خطا نہ ہو۔ تو اس صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، آپ میرے اوپر حد لگاؤ اور مجھے اس جرم سے پاک کر دو۔ تو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی چلی جا، جس وقت بچے کی ولادت ہوئی پھر آنا۔ وہ خاتون چلی گئی، جب بچے کی ولادت ہوئی نا تو وہ جلدی اللہ کے رسول کے پاس بچہ اٹھائے ہوئے آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگاؤ اور مجھے اس گناہ سے پاک کر دو۔ آپ نے فرمایا بی بی چلی جائے، بچہ جب کھانا کھانے لگ جائے پھر آنا۔ اس خاتون نے 4 مہینے کے اندر اس بچے کو روٹی کھانا سکھا دی۔ ہمارے ہاں تو 2-3 سال کے بچے فیڈر کی جان نہیں چھوڑتے، کھانا کھانے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس خاتون نے 4 مہینے کے اندر بچے کو روٹی کھانا سکھا دی۔ پیچھے یہ جو نا گناہ کی بخشش کا جذبہ تھا، جو مجھ سے غلطی ہوگی اس کی جلدی جلدی معافی ملے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو اٹھا کر لائی۔ صحیح مسلم میں ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، تو یہ تاثر اس سے ابھر رہا تھا کہ اب یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے، تو آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ اب تو بچہ کھانا کھانے لگ گیا ہے، میرے اوپر حد قائم کرو اور مجھے گناہ سے پاک کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اس کے کپڑے کس کر اس کے اوپر باندھ دیے جائیں اور گڑھا کھودا جائے زمین میں، تو آج اس کو گڑھے کے اندر ڈال کر جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور باقی اس کے وجود کو پتھر مارے جائیں، رجم کیا جائے، جو شادی شدہ زانی کی سزا۔ جب اس کو صحابہ کرام پتھر مار رہے تھے تو ایک پتھر لگا تو اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر جا گیا۔ جب خالد بن ولید کے کپڑوں پر گرا تو اس بی بی کو انہوں نے کوسنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، خالد ٹھہر جا، اس عورت کو برا نہ کہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل المدینہ لکفتہم، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے والے لوگوں پر بانٹ دی جائے تو سارے مدینے والوں کو کافی ہوگا۔ تو بھائیو خطا کس انسان سے نہیں ہوتی، لیکن اچھا انسان وہ ہے جس کو یہ فکر لائق ہو جائے کہ جو میرے گناہ ہیں میرا رب مجھے معاف کر دے۔ ان گناہوں کی معافی کے طریقے شریعت نے بہت بتائے، جن میں سے ایک یہ ہے جو قرآن حکیم میں بھی اللہ نے بیان کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً جو اچھائیاں ہیں نا وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں۔ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس حدیث میں بھی یہ گناہوں کے مٹانے کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، جب سے یہ مسلمان ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کی اکثر طلب یہ رہی کہ مجھے اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب رہے، تاکہ آپ بولیں یا میں آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں آپ کی زندگی کے اقوال اور اعمال اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں سن کے یاد کرتا ہوں، بعض دفعہ بھول جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلا کر حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمائی
اور دعا کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کر سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھا کر سینے سے لگا لی تو اس کے بعد مجھے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں بھولی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ کے حالات میں لکھا کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان لینے کے لیے بنو امیہ کا دور تھا، تو وقت کے حاکم نے انہیں بلایا، حدیث سننے سنانے کے لیے مجلس قائم کی اور ایک کاتب کو بلا کر اس کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ جو بولے اس کو لکھو۔ یہ مروان کا دور حکومت تھا، تو حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی کاتب بلایا گیا ہے کہ جو بولوں گا وہ لکھے گا۔ پردے کے پیچھے بٹھا دیا اس کو، مجلس قائم کر کے بلایا اور کہا ابو ہریرہ آپ بہت حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مجلس میں کافی احادیث بیان کی۔ خیر مجلس کا اختتام ہوا، ایک سال گزر جانے کے بعد مروان نے دوبارہ مجلس قائم کی اور حضرت ابو ہریرہ کو بلا دیا، اور وہ جس کاتب نے لکھا تھا نا اس کو پھر پردے کے پیچھے بلا کے بٹھایا، کہا کہ تم نے جو لکھا ہے ہم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ جو پچھلے سال احادیث بیان کی تھی منو عن وہی سناؤ، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کوئی خطا تو نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں۔ اس بار بھی ان کو نہیں پتا تھا کاتب پردے کے پیچھے ہے، بٹھایا، خیر بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جو حدیثیں پچھلے سال سنائی تھی نا وہی ہمیں سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے من و عن جو پچھلے سال بیان کی تھی دوبارہ اس مجلس میں بیان کر دی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ ایک حرف کی غلطی بھی حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے دعا کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ کی باتیں سن کر یاد رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے کہا ابو ہریرہ تم بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو، کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ فلاں دن صبح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی تو بتاؤ پہلی رکعت میں کیا سورت پڑھی تھی اور دوسری میں کیا پڑھی تھی؟ کیا آج ہم اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے جب نماز پڑھائی ہے صبح کی نماز میں قرآن کہاں سے پڑھا تھا، مغرب اور عشاء میں کہاں سے پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ تو کہا ابو ہریرہ اس بات کو بھی یاد رکھتا ہے کہ فلانے دن اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھائی اس نماز میں پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی اور آخری میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، 5,500 کے لگ بھگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، کفارۃ لما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرہ اب انسان نے کیا، اب اگلا عمرہ کرنے تک جتنے دن بیچ میں بیتے اور اس سے جو غلطیاں ہوئیں تو بعد والا عمرہ اس وقفے کے درمیان والی غلطیوں کو مٹا دیتا، اس کا کفارہ بن جاتا۔ اسی طرح فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو ہے اللہ کے یہاں جو قبول کیا ہوا حج، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کا حج جو ہے قبول فرما لیتا ہے اور اس کو حج مبرور بنا دیتا ہے۔ حج مبرور یہ ہے کہ انسان جب حج کا ارادہ کر لیتا ہے، احرام باندھتا ہے، احرام کے بعد فسق و فجور والی بد عملی والی کوئی شکل نہیں اپناتا، ایسی گفتگو جو شہوت انگیز ہو یا اس طرح کے کام ان سب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ممنوعات احرام جتنے ہیں کہ حالت احرام میں جو پابندیاں لگائی گئی کہ یہ کام نہیں کرنے، سب سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کر کے اس کو حج مبرور بنا دیتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے
کہ جس شخص کو اللہ حج کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے تو حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح صاف اور پاک کر دیتا ہے قَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ بچہ جب پہلے دن دنیا میں آتا ہے تو بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ حج کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے ایسے بنا دیتا ہے جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ گناہ مٹانے کے دو بہت بڑے اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان ہوئے، ایک عمرہ اور دوسرا حج۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا عورتوں کے ذمے جہاد ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں عورتوں کے ذمے بھی جہاد ہے۔ علیہن جہاد لا قتال فیہ، عورتوں کا جہاد ایسا ہے جس میں لڑائی نہیں ہے، کیونکہ جو اسلامی جہاد ہے اس میں تو دشمن کے ساتھ قتال اور لڑائی ہوتی ہے، تو فرمایا عورت کے ذمے ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہے۔ الحج والعمرہ، فرمایا وہ عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے، کیونکہ حج اور عمرہ بڑی مشقت کے کام ہیں۔ حج خاص طور پر انسان کے لیے بڑی محنت اور مشقت کا عمل ہے، اس میں انسان کو بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، بالخصوص آج کل کے ایام میں جس وقت حجاج کرام اپنے اپنے ممالک سے آتے ہیں تو بہت پریشانیاں بھی کئی لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ کے لیے صبر کر کے ساری پریشانیاں برداشت کر لے گا تو اللہ وحدہ لا شریک ہر ایک پریشانی کے عوض اپنے بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے، اور اسی بندہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کے لیے اس کے بدلے میں بھی اجر جو ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مشکل اور مصیبت جب یہ مومن بندے پر آتی ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے پر اگر ایک پریشانی ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ جب آسانیاں لاتا ہے تو پریشانی ایک دیتا ہے، آسانیاں دو عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ علم نشرح کے اندر آپ 12 دفعہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اور دیکھو نا یہ دو آیتیں ہیں تو یہ ایک بات کو دو بار دہرایا گیا، العسر اور یسر، عسر تنگی اور یسر آسانی۔ تو العسر میں یہاں تفسیر یہ ہے کہ یہ دو جگہ دو بار جو العسر کا لفظ ہے تو اس سے دو تنگیاں مراد نہیں ہیں، اس سے ایک تنگی مراد ہے، اور یسر جو دو بار آیا ہے اس سے دو آسانیاں مراد ہیں۔ جب مومن آدمی پر ایک مصیبت آتی ہے یہ صبر کرے، برداشت کرے، یہ نہیں مصیبت آ جائے تو واہ اللہ شروع کر دے، کیونکہ صبر یہ ہے کہ مصیبت آتے ہی اس کو برداشت کر دے۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے تو بی بی قبر کے قریب رو رہی تھی، آپ نے فرمایا بی بی صبر کر، اس نے کہا آپ پر کوئی مصیبت آئی ہوتی تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کرتے، آپ چلے گئے۔ تو کسی نے اس بی بی سے کہا اللہ کی بندی تمہیں پتہ ہے جس ہستی سے تم نے بات کی وہ کون ہے؟ کہ کہنے لگی نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس کو بتانے والے نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فوراً آپ کے پیچھے آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر وہی ہوتا ہے جو صدمے کی ابتدا میں ہی برداشت ہو جاتا ہے نا، وہ صبر ہے۔ تو صبر کا اللہ نے بہت اجر رکھا ہے، صبر کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے۔ تو حج جو ہے یہ میں بہت بڑا صبر سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جنہوں نے بالخصوص حج نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی خطائیں اور غلطیاں معاف فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ مساجد المسلمین، اللہم احفظ مدارس المسلمین، اللہم احفظ بیوت المسلمین، اللہم احفظ بلاد المسلمین، اللہم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشفنا شفاء کاملا وعاجلا، اللہم عذب البأس رب الناس
واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمته يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. آج ہو جاتا ہے بس وہ باپ کے ساتھ اس کا معاہدہ اس کی وفات ہے. اصل میں جو بچے کا مال ہوتا ہے وہ سارا اس کے باپ کا ہی ہوتا ہے. تو باپ سے لیتا رہتا ہے تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ باپ